آج کی ویڈیو 17 سال ایئرپورٹ میں رہنے والے انسان کی سچی کہانی پر مبنی ہے جسے بعد میں دی ٹرمینل فلم میں بھی فلمایا گیا۔ میرے کہنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم، میں آپ کو اپنے اس چینل کہانی داستان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سوچئے اگر آپ کو کہا جائے کہ آج سے آپ کا گھر ایک ایئرپورٹ ہے، نہ پاسپورٹ ہو، نہ شناخت، نہ کوئی صرف ایک بینچ، ایک ٹرالی اور ہزاروں مسافر آپ کے ارد گرد۔ یہ کوئی فلم نہیں، یہ حقیقت ہے۔ یہ ہے مہران کریمی ناصری کی ناقابل یقین اور دردناک کہانی، وہ شخص جس نے 17 سال فرانس کے چارلس ڈی گال ایئرپورٹ میں گزارے۔ یہی کہانی بعد میں ہالی ووڈ کی مشہور فلم دی ٹرمینل بنی، لیکن فلم میں جو دکھایا گیا وہ صرف آدھا سچ تھا۔ اصل کہانی اس سے کہیں زیادہ حیران کن ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ایک ایسے سفر پر جہاں ایک انسان نے اپنی پوری زندگی صرف انتظار میں گزار دی اور دنیا تماشائی بنی رہی۔ مہران کریمی ناصری 1945 میں ایران کے شہر مسجد سلیمان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایرانی اور والدہ مبینہ طور پر ایک برطانوی نرس تھیں۔ 1970 کی دہائی میں ایران میں سیاسی کشمکش زوروں پر تھی۔ مہران شاہ ایران کے خلاف احتجاجی مظاہروں میں شریک ہوئے۔ اس کی پاداش میں ان کی شہریت منسوخ کر دی گئی اور وہ جلا وطن کر دیے گئے۔ تب سے مہران کی زندگی ایک بے وطن مسافر کی طرح گزرنے لگی۔ انہوں نے مختلف یورپی ممالک میں سیاسی پناہ کی کوشش کی۔ 1981 میں اقوام متحدہ نے انہیں بیلجیم میں پناہ گزین کا درجہ دے دیا۔ اب وہ قانونی طور پر بیلجیم، فرانس اور دیگر ممالک میں رہ سکتے تھے، مگر ان کی اصل تلاش اپنی گم شدہ ماں کے لیے تھی۔ 1988 میں وہ لندن جا رہے تھے، ایک خواب لے کر کہ وہ شاید اسکاٹ لینڈ میں اپنی والدہ سے مل سکیں، لیکن پیرس کے چارلس ڈی گال ایئرپورٹ پر ان کا بیگ چوری ہو گیا جس میں تمام اہم کاغذات اور شناختی دستاویزات تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے ان کی باقی زندگی بدل دی۔ برطانوی حکام نے بغیر شناخت کے انہیں واپس پیرس بھیج دیا، لیکن فرانس نے انہیں ملک میں داخلے کی اجازت نہیں دی۔ نہ وہ آگے جا سکتے تھے نہ پیچھے جا سکتے تھے۔ وہ ایئرپورٹ کے ٹرمینل نمبر 1 میں پھنس گئے۔ مستقل کے لیے انہوں نے اپنا ٹھکانہ ایک بینچ کو بنایا، کچھ بیگ کاغذات اور خود ساختہ خاموشی۔ ایئرپورٹ کا عملہ ان کا عادی ہو گیا۔ کچھ لوگ کھانا دیتے، کچھ لوگ حیرانی سے دیکھتے، لیکن دنیا کی سب سے جدید قومیں ایک انسان کو قانونی دلدل میں پھنس کر بے گھر کر بیٹھیں۔ بیلجیم نے کہا، ہم دوبارہ پناہ گزین کاغذات دے سکتے ہیں، لیکن مہران کو خود آنا ہوگا۔ فرانس نے کہا، وہ ایئرپورٹ سے نکل ہی نہیں سکتے۔ برطانیہ نے کہا، بغیر شناخت کے داخلہ ناممکن ہے۔ یوں ایک انسان بیچ ٹرمینل میں قید ہو گیا، صرف اس لیے کہ دنیا کے قوانین ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتے تھے۔ صحافی، مسافر، حتیٰ کہ سیاح بھی ان کی تصویریں لینے لگے۔ ان کی زندگی پر ڈاکومنٹریز بنے، اخبارات نے لکھا، اور پھر ہالی ووڈ آیا۔ 2004 میں فلم دی ٹرمینل ریلیز ہوئی جس میں ٹام ہینکس نے ان کا کردار نبھایا، لیکن اصل مہران ٹرمینل کے ایک گوشے میں بیٹھا اپنی کہانی میں ابھی تک قید تھا۔ 2006 میں مہران کی طبیعت بگڑ گئی۔ ایئرپورٹ انتظامیہ نے انہیں اسپتال منتقل کیا۔ پہلی بار 17 سال بعد وہ ٹرمینل سے باہر نکلے۔ ان کے لیے ایک خیراتی ادارے نے رہائش کا بندوبست کیا، لیکن آزادی بھی انہیں سکون نہ دے سکی، کیونکہ 17 سال بعد باہر کی دنیا ان کے لیے اجنبی بن چکی تھی۔ لیکن 2022 میں وہ دوبارہ ایئرپورٹ واپس آ گئے۔ وہ جگہ جو ان کی قید تھی اب ان کا گھر بن چکی تھی، اور 12 نومبر 2022 کو چارلس ڈی گال کے ٹرمینل 2F میں مہران کریمی ناصری نے دنیا کو الوداع کہا۔ وہ وہیں فوت ہوئے جہاں انہوں نے زندگی گزاری تھی۔ یہ کہانی صرف ایک انسان کی نہیں بلکہ پوری دنیا کے نظاموں کی ناکامی کی کہانی ہے۔ کیا شناخت صرف کاغذوں سے ہوتی ہے؟ کیا کسی انسان کا گھر صرف وہ ہوتا ہے جہاں وہ رہتا ہے؟ مہران نے کبھی کوئی جرم نہیں کیا، صرف اپنے حق کی تلاش کی، اپنی ماں، اپنی شناخت، اپنی جگہ کی۔ اور شاید ہم سب کہیں نہ کہیں اس ٹرمینل میں ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ دنیا نے اسے اسٹیٹلس کہا، لیکن وہ ہمیں انسانیت کا اصل مطلب سکھا گیا۔ نہ سرحدیں تھیں، نہ زمین، صرف انتظار۔
اور ایک خواب امید ہے آپ کو یہ تاریخ کے پنوں میں چھپی کہانی پسند ہی ہوگی آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں شکریہ